Assalamu alaikum, class 9th. How are you all? Let's continue our unit number 1, the Savior of Mankind. Next point is, and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی ہدایت کے مطابق اپنے راستے پر چلتے رہے. پہلے ہی وہ چل رہے تھے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ, تو وہ اپنے اور کیا ہوتا فار ہم امبیوڈ ود اے ڈیوائن گائیڈنس اینڈ فرم ریزالو. اور کیا کیا جو اللہ تعالیٰ نے جسے ان کو بھر دیا تھا, تر ہو چکے تھے وہ اس پیغام کو پھیلانے کے لیے کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. خدائی پیغام کو دینے کے لیے اور ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس اور ان کے پختہ ارادے کو مضبوط کرنے میں اور بھی زور آتا جا رہا تھا کہ وہ اسی پیغام کو پھیلانے کے لیے دنیا میں آئی ہیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ آل دا چیلنجز ود گریس اینڈ ڈگنیٹی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ان کے مقابلے آئے ان کا بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کیا. جو بھی ان کے راستے میں مشکلات ہیں ان کا اچھی طرح سے مقابلہ کیا. ود گریس اینڈ ڈگنیٹی, شان اور شان کے ساتھ اور عظمت و وقار کے ساتھ وہ اس کام کو لے کے آگے چلیں. ان نو ٹائم ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول ان بوتھ اسپرچول اینڈ ورلڈلی ڈومینز. کچھ ہی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھار دیا لوگوں کو, اتنے اعلیٰ مقام تک لے گئے کہ لوگ جو ہے اپنے روحانی اور دنیاوی جو ان کی جاگیریں تھیں یا جو ان کے معلومات تھے کہ ان سے آگے وہ چلے گئے. ان کو ان سب کی پرواہ بھی نہیں رہی کہ ہم نے اللہ کا پیغام لے کے چلنا ہے, چاہے ہماری جاگیر رہے یا نہ رہے, ہمیں اللہ ہی کے راستے پہ چلنا ہے. ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹ. اس کے ساتھ ساتھ وہ فتح مکہ کے لیے بھی لوگوں کے اندر جذبہ بیدار کر رہے تھے. وچ ہیو کریٹڈ این ایور لاسٹنگ, جس نے کیا کر دیا تھا, لوگوں کے اندر ایک نہ ختم ہونے والا ایک جذبہ ابھار دیا تھا. ایور لاسٹنگ امپریشن آن ہیومن ہسٹری, کہ یہ جو انہوں نے جذبات ابھارے لوگوں کے اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے اور فتح مکہ کے سلسلے میں, لوگوں کے یہ جو جذبات تھے ہمیشہ رہنے والی ہسٹری مطلب تاریخ کا حصہ بن گئے کہ لوگوں نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. No wonder he is universally acknowledged the most influential figure in history. آپ حیران ہونے کی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو جانا جاتا ہے, اکنالج کیا جاتا ہے موسٹ انفلوئنشیل, بہت ہی بارسوخ حیثیت کے طور پہ ان ہسٹری تاریخ میں. ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ, مائیکل ہارٹ واز این ہسٹورین, گریٹ ہسٹورین جس نے کہ بہت زیادہ تاریخ پہ کام کیا. اس نے اس کے ورڈز کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ذمہ دار تھے دونوں کے لیے, لوگوں کے عقائد, تھیولوجی عقائد پر, اور اسلام کے عقائد کو پھیلانے میں, اور اس کے تمام جو اخلاقی اور مذہبی جو ان کے اصول تھے ان کے اوپر بھی ان کو لے کر چل رہے تھے. ان ایڈیشن ہی پلیڈ a key role in proselytizing the new faith. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبلیغ کرنے کا ایک بہت ہی عمدہ طریقہ جو ہے وہ مطلب بہت اچھا کردار ادا کیا نیو فیتھ یا نئے جذبات ابھارنے میں. اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز, اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کیا کہ لوگوں کو طریقے بتائے کہ کس طرح سے ہم مذہب کے لیے لوگوں کو ابھار سکتے ہیں, مذہب کی طرف کیسے لوگوں کو لے کر آ سکتے ہیں. ان فیکٹ ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹ, یہاں تک کہ حقیقت میں کہ عرب کے لوگوں کو فتح مکہ کی طرف لے کے جانے, فتح عرب کرانے کے لیے بھی لوگوں کے پیچھے جو طاقت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈرائیونگ فورس ہی تھی. یہی ان کی جذبہ ابھارنے کا طریقہ تھا. ہی مے ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیکل لیڈر آف دا آل ٹائم. اچھا, اس کے مطابق مائیکل ہارٹ کے مطابق اس نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے لیڈر کے طور پہ لوگوں کے سامنے لائے کہ وہ ایک پولیٹیکل سیاسی رہنما کے طور بھی تمام زمانوں میں ایک بار رسوخ حیثیت ان کو دے دی گئی. دا عرب کانکویسٹ آف دا 7th century ہیو کنٹینیوڈ ٹو پلے این امپورٹنٹ رول ان دا ہیومن ہسٹری. اچھا جی, عرب کا جو فتح ہوا 17th century میں وہ اس نے جاری رکھا ایک اہم رول کردار انسانوں کی تاریخ میں ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے. اب آج تک جو لوگ فتح کے کام میں یا کسی جگہ کو تسخیر کرانے میں کرتے ہیں, اپنی جانیں ضائع کرتے ہیں یا اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں, وہ تمام کے تمام کیکس پہ چلتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اصولوں پر ہی چلتے ہیں. تو یہ الفاظ ہیں ایک نان مسلم کے ہسٹورین تھا جو مائیکل ہارٹ کے, ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اس طرح سے بیان کی. The last point of this reading is such a thorough
Transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty. اچھا، اب یہ تعلیم کی جو مکمل تربیت تھی، مکمل جو تبدیلی لوگوں کے اندر آ گئی تھی، سوسائٹی میں، لوگوں کے اندر، معاشرے میں، وہ کس کی طرف جاتی ہے؟ اس کا تمام جو سہرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر ڈیپ فیتھ، اللہ مطلب کہ بہت گہرا ان کا جو ہے وہ عقیدہ بن جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر. ٹو ہیز لو فار ہیومینٹی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ کتنا زیادہ لگاؤ تھا کہ وہ لوگوں سے محبت کرتے تھے. اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہیز کریکٹر، اور اس کا جو اپنے کردار کی شرافت تھی وہ بھی اس میں شامل نظر آتی ہے. انڈیڈ، حقیقت میں، ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، ان کی زندگی جو ہے وہ، انڈیڈ ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک بہت اچھا مثالی نمونہ ہے جس کی ہم پیروی کر سکیں. ان رپلائی ٹو اے کوشچن اباؤٹ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، ایک کوشچن، یہ سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بہت ہی محبوب زوجہ محترمہ تھیں، ان کے مطابق انہوں نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا؟ ہز مورلز اینڈ کریکٹر آر این امبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کے اخلاق جو تھے وہ کیا تھے؟ قرآن پاک کا چلتا پھرتا زندہ مثال تھے. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is، ہولی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، اس کے مطابق یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. او نبی، اے اللہ کے نبی، شورلی، یقیناً we have sent you as a witness، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، and as a bearer of good news، اور ایز اے اچھی خبریں دینے والا، اینڈ ایز اے وارنر، اور لوگوں کو تنبیہ کرنے والا یا ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے. اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایسا بنا کے بھیجا جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھا پیغام پہنچائے، اور ایک تقریباً آپ کو روشنی کا مینار بنا کر بھیجا لوگوں کے لیے، تاکہ آپ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں، ان کو وحدانیت کا سبق دیں اور توحید کی طرف لے کر آئیں. یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 33 ہے، جس کی 45-46 آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ ان کو کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا.